نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسان کی زندگی میں اور انسانی اعمال میں جن اعمال کے ذریعے سے بندے کی رسائی اللہ تک ہو جاتی ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے ان تمام اعمال میں تمام اعمال کا سردار اور سب کی جڑ اور سب کی بنیاد وہ توحید ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا قائل ہونا۔ جمعے کو آپ حضرات خطیبوں سے سنتے رہتے اما بعد فیا ایھا الناس لوگو وحد اللہ، اللہ کی وحدانیت کی قائل ہو جاؤ کہ اللہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں یکتا اور منفرد ہے۔ وحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات، توحید وہ تمام عبادات اور تمام طاعات کی جڑ اور بنیاد اور سب کا سر ہے۔ آدمی کا پاؤں کٹ جائے پھر بھی آدمی زندہ رہتا ہے، جانوروں کے پاؤں کٹ جاتے ہیں جاندار پھر بھی زندہ رہ جاتے، دونوں پاؤں کٹے تب بھی زندہ ہے، کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہاتھ دونوں کٹے تب بھی زندہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قسم کے بندے انسان اور اس قسم کے جانور جن کی چاروں ٹانگیں بھی نہیں ہیں جانوروں کی، انسانوں کے ہاتھ اور پاؤں ان کے کٹے ہوئے لیکن پھر بھی زندہ ہے، لیکن ہاتھ پاؤں اور پورا جسم اگر ٹھیک ہے، سر صرف کاٹ دو تو سر کٹنے کے بعد پھر کوئی زندہ رہتا نہیں، باقی سارا جسم دھڑا ٹھیک ہے۔ انسانی اعمال کے اندر نماز کی کمی ہوگی، اس کی سزا بھگت کر کے آدمی اللہ کی مرضی، ایک اللہ کا عدل ہے، نظام ہے، ضابطہ ہے اور اصول ہے۔ ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ اللہ پاک ضرور نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، دیگر اخلاقیات معاملات حلال و حرام کی جو مسائل ہے ان کا حساب کتاب تو ہوگا، لیکن نماز میں کمی ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اگر اس کو ابتدائی سے جنت میں بھیجے اور جہنم سے اس کو بچا دے، یہ ممکن ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور روزے کی کمی ہے، روزے اس کے چھوٹ گئے، حج چھوٹ گیا ہے، دیگر یہ ہے کہ اعمال کے اندر کوئی کمی رہی ہے، ابتدائی سے اللہ اس کو بخش دے، یا یہ ہو کہ جہنم میں اس کی تشکیل ہو جائے اور جہنم میں اپنی سزا بھگت کر کے وہ واپس ہی ہے کہ آخر کار انشاءاللہ جب سینے کے اندر اور دل کے اندر ایمان، حدیث میں آتا مثقال ذرۃ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے، توحید ہے، تو وہ چھٹکارا پائے گا اور خلاصی پائے گا، آخر جہنم سے نکل کر کے جنت اس کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر عقیدہ اور نظریہ ایمان خراب رہا ہے، اللہ کی وحدانیت میں، توحید میں اس کی کوئی کمی آئی ہے، نماز جتنے بھی پڑھے پیشانی اس کی گھس بھی جائے، اور یہ ہے کہ جتنے بھی روزے رکھے یہ سارے کے سارے اعمال رائگان اور بیکار ہیں، اس لیے کہ فإن التوحید رأس الطاعات،
توحید تمام عبادات کا سر ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو خوابوں کی تعبیر میں بہت بڑے آدمی ہیں اور ماشاءاللہ اپنے زمانے کے امام ہیں، اس فن کے ماہر ہیں، بڑے بڑے ائمہ امام شافعی، مالک، احمد بن حنبل اور ابو حنیفہ اس مقام تک نہیں پہنچتے۔ ہر بندہ اپنے فن کے اندر ماہر ہوتا ہے، تعبیر خواب کے اندر۔ ان کا قول یہ ہے کہ جو مولوی بدعتی ہو اور جو مولوی جس کے مزاج کے اندر شرک ہو، جو مولوی شرکیات کی دعوت دیتا ہو، وہ چاہے مولوی جتنا بھی بڑا ہو، وہ مولوی جب آپ کو خواب میں نظر آئے گا تو اس کا سر نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ توحید جو تمام عبادات کی جڑ ہے اور بنیاد سب کا سر ہے۔ اب وہ ملا جب اس توحید کے اندر کمزوری کر رہا ہے، توحید میں کمزوری ہے اور شرکیات کی دعوت دیتا ہے اور شرک کا پرچار کرتا ہے، تو یہ ملا آپ کو نظر نہیں آئے گا، بگڑی ہوئی شکل میں نظر آئے گا خواب میں، اور آئے گا تو سر بھی اس کا نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ اپنی ذات میں اور اپنے صفات میں، اپنے افعال کے اندر اللہ یکتا ہے، یہ نظریہ انسان کا درست ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک میں سینکڑوں آیتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے آیت الکرسی میں۔ میں نے چاہا کہ آپ کو بھی سنا دوں، اس لیے کہ ہمارے ساتھیوں کو آیت الکرسی یاد تو رہتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظم آیت فی القرآن، حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ قرآن میں سب سے عظیم تر یہ ہے کہ آیت، تو آپ نے یہ بتایا۔ اللہ نے اس میں اپنا تعارف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اگر توفیق دے دے، نسائی شریف کی بھی روایت ہے اور اسی طریقہ پر یہ کہ بخاری شریف کی بھی روایت ہے کہ ہر نماز کے بعد اگر آپ آیت الکرسی پڑھیں گے، کون سی دیر لگتی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ 3 سانسوں میں نے پڑھ لیا۔ اس میں دیر کون سی لگی؟ کوئی دیر تو نہیں لگی نا۔ اس کو معمول بنا دے آدمی، ہر نماز کے بعد اگر اس کی تلاوت ہو تو جنت کی گارنٹی ہے۔ ہر نماز کے بعد، تو ہر نماز کے بعد اس وقت ہوگا کہ نماز بھی تو پڑھے گا نا۔ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ لے، اس وقت ہوگا کہ نماز کا بھی اہتمام کرے گا، تو نماز کے بعد اگر اس کا اہتمام کرے تو کوئی مشکل نہیں ہے، جنت اس کے لیے لازم اور گارنٹی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ رات کو پڑھ کر کے اگر آدمی سو جائے تو انشاءاللہ یہ جنات اور شیاطین ان سے حفاظت ہوگی۔ اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ حضرت ابو ہریرہ بخاری کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صدقۃ الفطر، زکوٰۃ کے کچھ گندم تھی، آٹے تھے، بیت المال مسافرین کا اور مسکینوں کا حق ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ آپ ان کی نگرانی کریں، حفاظت کریں اور کسی کو میرے اجازت کے بغیر نہ دیں۔ ابو ہریرہ فرماتے کہ رات کو ایک بوڑھا آ گیا اور وہ آٹا چوری کر رہا تھا، آدھی رات کو آ گیا، میں نے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ آپ چوری کر رہے اس ٹائم پہ؟ کہنے لگے کہ اللہ واسطے مجھے چھوڑ دو، کوئی عزت مند انسان، حالانکہ وہ انسان نہیں تھا، شیطان تھا بغیرت، تو کہنے لگے کوئی عزت مند انسان وہ اس طرح اپنی عزت کو خاک میں نہیں ملاتا، اس طرح تو کوئی چوری نہیں کرتا۔ آخر کوئی مجبوری ہوتی ہے، شدید مجبور ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اب شیطان کے بچے بھوکے تو نہیں رہتے، وہ ہر جگہ سے چوری بھی کرتے ہیں، لیکن بہرحال اور بچے اس کے ہے، سورہ کہف میں ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، تم شیطان کو اور اس کے بچوں کو اپنے دوست بناتے ہو۔ تو جنات کے اولاد بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہرحال کہیں نہ کہیں سے وہ نکالتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے نکالتے ہیں۔ اگر ان کو جائز نہ ملے تو وہ چوری کرے تو آپ کون پکڑیں گے؟ ان کو چوری کر لیتے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی جن کسی کو پیسے دیتا ہے، کوئی مولوی اس قسم کا ہے، جنات لا کر اس کو پیسے دیتے، تو کہتے ہیں جنات سے حاصل شدہ رقم پیسہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چوری، پکی بات ہے، کسی اور کی چوری کر کے آپ کو لا کر کے دے دیں گے۔
یہ ہوتا ہے، جیسے کامل حضرات بعض ہوتے ہیں وہ خود مزاج بھی ان کا شیطان کا ہوتا ہے، تو شیاطین کی ان سے دوستی بھی ہوتی ہے، وہ لا کر کے ان کو دیتے ہیں۔ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ کرامت تو اس وقت اس کی ہوگی کہ جب پہلے آپ اس کو دیکھ لیں کہ شریعت کی پابندی اس میں کہاں تک ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا، تو کہنے لگے کہ کوئی معزز انسان، عزت مند انسان، وہ اس طرح تھوڑی چوری کرتا ہے، اپنی عزت کو خاک میں ملاتا ہے۔ میری ایک مجبوری ہے، چھوٹے میرے بچے ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، آئندہ لوٹ کر کے میں نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ ترس آیا، صحابہ غریب رحماء بینہم، آپ بہت رحم دل ترس والے لوگ ہیں، چھوڑ دیا اس کو۔ بوڑھے پر رحم آ گیا، بوڑھے پر چھوڑ دیا اس کو۔ صبح ابو ہریرہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں جیسے پہنچے تو ابو ہریرہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ وہ آپ کے دوست نہیں، آپ کے مہمان کا کیا ہوا؟ وہ رات کو جو آئے تھے۔ سبحان اللہ، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ سچا نبی اسی طرح ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ کہاں؟ اور وہ تو گودام کو سنبھال رہا ہے اور راشن کو سنبھال رہا ہے۔ میرا نبی عائشہ کے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، ابو ہریرہ نے تو اس بوڑھے کو ادھر پکڑا، لیکن میرا نبی صبح کو بتا رہے ہیں کہ ابو ہریرہ وہ مہمان کا کیا ہوا، وہ قیدی کا کیا ہوا جو آپ نے قیدی پکڑا تھا۔ کہنے لگے حضرت قیدی میدی نہیں، ایک بوڑھا سا آ گیا اور اس نے چوری کی اور میں نے پکڑ تو اس کو لیا، لیکن قسمیں اٹھا رہا تھا کہ میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، میں مجبور ہوں، ورنہ کوئی معزز انسان چوری نہیں کرتا۔ فرمایا کہ خبردار، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے پھر آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ دوسری رات پھر وہ آ گیا، پھر ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، اس نے رونا دھونا، شیطان تو شیطان ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، ایسے اسپیشل طریقے سے روئے کہ ابو ہریرہ کا دل بھی پارا پارا ہو گیا۔ کہا اب توبہ ہے میری، ابھی توبہ ہے، بالکل نہیں آؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ بخاری کی حدیث آپ کو سنا۔ پھر دوسرے دن رسول پاک حضرت ابو ہریرہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں جیسے حاضر ہو گئے تو حضرت نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ آپ کی قیدی کا کیا ہوا رات کا؟ وہ پھر آ گیا ہے۔ فرمایا حضرت آئے، لیکن اتنا روئے پیٹے، اتنا رویا، مجھے ترس آ گیا۔ فرمایا کہ ترس نہ کھاؤ، وہ پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا۔ فرمایا کہ آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ تیسری رات وہ پھر آ گیا بوڑھا، اور فارسی کہتے ہیں بزرگ شیطان۔ یہ شیطانوں کو جب آپ کنکریاں مارنے کے لیے جائیں گے تو 3 مراحل ہے، تو وہاں اردو میں لکھا ہوتا بڑا شیطان، تو فارسی میں بڑے کو کہتے بزرگ، تو فارسی زبان میں وہاں لکھا ہوا ہے مینا کے اندر بزرگ شیطان، بڑا شیطان۔ لیکن آدمی حیران ہوتا کہ بزرگ بھی اور شیطان کیسے؟ تو ہم لوگ بلوچ لوگ اور فارسی لوگ ہماری زبان میں بڑے کو بزرگ کہتے ہیں، تو وہ ہماری زبان ہے۔ لیکن یہ کہ آپ لوگ اردو اور پٹھان آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، تو بورڈ پہ لکھا ہوتا بزرگ شیطان۔ آدمی کہتے ہیں یہ سعودی والے پاگل ہے، انہوں نے کیسے لکھا ہے؟ شیطان ہوگا تو بزرگ نہیں ہوگا، بزرگ ہوگا تو شیطان ہی نہیں ہوگا، لیکن لکھا ہوتا ہے بزرگ شیطان، یعنی بڑا شیطان۔ حضرت نے پھر تیسری رات پھر آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ خرزو ابھی چھوڑیں گے نہیں آپ کو کسی بھی صورت میں، ابھی کسی صورت میں چھوڑنا نہیں ہے، تو روزانہ روتا دھوتا ہے، کسی صورت میں چھوڑنا نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ ابو ہریرہ آج چھوڑو، ایک زبردست وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ کہا اگر ہمارے حملوں سے، ہماری چوریوں سے اور ہمارے وار سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے رات کو آیت الکرسی پڑھ کر کے سویا کرو، کوئی بھی نہیں آئے گا، کوئی چور نہیں آئے گا، میں بزرگ شیطان ہوں، میں شیطان ہوں، اس کے بعد میں نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ لوگ حریص تھے، چیز تو بڑی اچھی مل گئی، کلمۃ الحکمت ضالۃ المومن فحیث وجدہ فہو احق بہا، دانائی اور سمجھداری کی اور قیمتی بات مومن کو کہیں سے بھی مل جائے، یہ شیطان کے منہ سے ایسی قیمتی بات۔ تو ابو ہریرہ نے آ کر کے پھر تیسرے دن جب حضرت کی مجلس میں پہنچے، حضرت نے فرمایا قیدی کا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ حضرت آج اس نے وظیفہ بھی بتا دیا ہے، کہا کہ
اس نے آج واضح کر دیا کہ میں شیطان ہوں۔ فرمایا کہ ہاں وہ شیطان ہیں اور وہ جن ہیں۔ فرمایا کہ مجھے وظیفہ بتایا کہ اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں، آپ کے بچے اور آپ کے گھر والے، اور آپ چاہیں آپ کے رزق سے چوری بھی نہ ہو جائے، آپ کے آٹے سے، آپ کے خوراک سے چوری نہ ہو جائے، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر کے آپ لوگ سو جاؤں۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ فرمایا قد یصدق الکذوبوں، جھوٹے، بڑے بڑے جھوٹے، وہ بھی کبھی کبھی سچ بولتے ہیں۔ قد یصدق الکذوب، بڑے بڑے جھوٹ، اور جھوٹ جن کی عادت ہے وہ بھی کبھی کبھی سچ بولتے ہیں۔ یہ اس نے سچ کہا، یہ اس نے سچ کہا۔ تو اس لیے گزارش ہے گھروں میں ہماری ماؤں کو اور بہنوں کو بھی بتائیں، خود بھی اس کا اہتمام کر لیں کہ انشاءاللہ پھر کوئی۔ آیت الکرسی میں اللہ پاک نے اپنا تعارف کیا ہے کہ میں کون ہوں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، 10 جملے بیان کیے اور 10 جملوں میں اللہ نے اپنی صفت بیان کی۔ اللہ لا الہ الا ہو، معبود اللہ کی ذات ہے۔ معبود اس کو کہتے ہیں کہ عابد کا اس سے تعلق ہو، معبود کا عابد سے تعلق ہو۔ دوست وہ ہے کہ اس کی دوستی پائیداری ہو، دوستی رکھو تو اللہ سے دوستی رکھو۔ دوست معبود وہ ہے کہ کبھی اپنے عابد کو بے کس بے سہارا نہ چھوڑے، اور عابد کو چاہیے کہ وہ بھی غیرت سے کام لے لے، احساس سے کام لے لے، اپنے معبود کو کبھی نہ چھوڑے۔ اللہ لا الہ الا ہو، کوئی بھی نہیں ہے، لا خالق الا ہو ولا مالک الا ہو ولا رازق الا ہو۔ دنیا میں خالق بھی کوئی نہیں، مالک بھی نہیں، رازق بھی کوئی نہیں، معبود بھی کوئی نہیں، اللہ ایک اللہ ہے۔ روزانہ مؤذن غریب اعلان کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، وہی خالق ہے، وہی معبود ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ہمارے بلوچ اور پٹھانوں کے ہاں تو ہمارے خان اور ہمارے بلوچوں کے سردار بھی بہت بڑے ہوتے۔ بلوچ سے کہا کہ تمہارا سردار بڑا ہے یا خدا بڑا ہے، اللہ بڑا ہے؟ تو بلوچ نے کہا کہ میں نے تو اللہ کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ہمارا سردار بھی چھوٹا نہیں ہے۔ اور خان سے پوچھا پٹھان سے کہ اللہ بڑا ہے یا یہ ہے کہ تمہارا خان بڑا ہے؟ پٹھان سے پوچھا کہ اللہ بڑا ہے یا تمہارا خان؟ تو سوچ سوچ کر کے پٹھان نے کہا خدا تمہیں اس طرح پریشان کرے جیسے تم نے مجھے پریشان کر دیا۔ کہتے کہ ایسا سوال کیا آپ نے کہ میں کیا جواب دے دوں؟ اللہ تمہیں اس طرح پریشان کرے جیسے آپ نے مجھے پریشان کر دیا، میں اس کا جواب کہاں سے دے دوں کہ اللہ بڑا ہے یا ہمارا خان بڑا ہے؟ اللہ تمہیں پریشان کرے جیسے تم نے ہمیں پریشان کیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پٹھان ہو یا بلوچ ہو، ایک اللہ ہے جو سب سے بڑے۔ سوال کا جواب یہی ہے، اللہ لا الہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اکبر جب مر رہا تھا، اکبر بادشاہ، اکبر جب مر رہا تھا تو بیماری کے دنوں میں اس کے ناک پہ مکھی آ کر کے بیٹھ گئی۔ اکبر کا معنی ہوتا ہے بہت بڑے، بہت بڑے، تو بہت بڑے تو عرش والی ذات ہے اور کوئی بہت بڑا ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم ایک 5 فٹ کے آدمی کو بھی کہتے ہیں اکبر اکبر اکبر، جیسا کہ میرا نام رکھا منظور، لیکن پتہ نہیں آپ کو میں منظور ہوں یا نہیں ہوں، لیکن ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں ان کو میں بالکل منظور نہیں ہوں۔ تو نام بھی آدمی سوچ سمجھ کر کے رکھ لے۔ نام کا کبھی ترجمہ بھی اس قسم کا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ ہے کہ برداشت نہیں ہوتا، تو منظور ہی سن کر کے ہمارا نام رکھا گیا مردود۔ آپ کے ہاں شاید منظور ہو یا مقبول ہو، لیکن یہ ہے کہ مردود ہی ہمارا نام رکھا گیا، ہم مردود ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل صاف جب بات ان کو بتا دیتے ہیں نا تو پھر مسئلہ خراب ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، ایک اللہ کی ذات ہے جو کہ معبود ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ معبود ایسا اختیار کر لو جو ہر بے کسی میں اور ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، ہر گھڑی میں آپ کو کام آ جائے۔ معبود اس قسم کا ہونا چاہیے۔ جن کو لوگ معبود بناتے ہیں، معبود بنا کر کے ان کی پوجا کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب ان کے پیچھے پڑیں گے کہ کہاں ہے ہمارا، جس کو ہم پوچھتے تھے، جن کی قبروں پر ہم جا کر کے سجدے کرتے تھے، وہ ہمارا معبود آج ہمارے لیے کچھ سفارش کرے۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ
اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، جن کی پیروی کی جاتی ہے، جن کو معبود شمار کیا جاتا ہے، جن کے بارے میں عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، یہ سب کچھ ہمارے لیے کریں گے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، آج وہ بیزاری کا اظہار کریں گے اللہ کے سامنے، من الذین اتبعوا، اپنے عبادت کرنے والے پوجنے والوں سے، کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جاؤ جہنم میں دفع ہو جاؤ۔ ہم خود محمد کے جوتے سیدھا کرتے تھے، ہم خود اللہ کی بارگاہ میں راتوں کو اٹھ کر کے رویا کرتے تھے، تم نے ہمیں بدنام کر دیا۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، اذ تبرأ الذین اتبعوا، جن کی پیروی کی جاتی تھی دنیا میں، جن کی عبادت کی جاتی، آج وہ بیزاری کا اظہار کریں گے، من الذین اتبعوا، اپنے پیروکاروں سے جو ان کی پیروی کرتے، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، جنہوں نے ان کی عبادت کی دنیا میں جا کر کے قبروں پر پوجے، جا کر کے قبروں پر جنہوں نے سجدے کیے، اور وہ اس وقت ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے، وہ کہیں گے ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین۔ ایک رب ہے۔ کلندر بابا بھی فریاد کرے گا کہ خدا کی قسم میں خود محمد کے جوتے سیدھا کرتا رہا، میری زندگی گزر گئی اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہوئے۔ داتا غریب بھی روتا رہے گا کہ میں خود اللہ کو سجدہ کرتا رہا۔ ابراہیم ادہم اسی کے، وہ بھی کہے گا کہ ہم تو اسی کو سجدے کرتے رہے، اور محمد بھی آپ کو بتائے گا، عیسیٰ علیہ السلام بھی بتائے گا۔ میرا رب غصے میں آئے گا، عیسیٰ اپنے لوگوں کو بولا تھا، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، انت قلت للناس اتخذونی، میرے پیارے عیسیٰ آپ نے بتایا تھا عیسائیوں کو کہ آپ کو سجدہ کریں، کیوں یہ عیسائیت گمراہ ہو گئی، اور یہ نصارہ کیوں گمراہ ہو گئے؟ آپ نے بولا ہوگا ان کو نا، آپ نے بولا، سبحان اللہ۔ اب ان کے منہ بند کرنے کے لیے، لیکن میرے رب کو پتہ ہے کہ نبی تو معصوم ہے، نبی نے نہیں کہا، لیکن ان کو ذلیل کرنے کے لیے، انت قلت للناس اتخذونی 7واں پارہ ہے، اور سورہ مائدہ کی آخری آیات ہے، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے اور میری ماں کو یہ کہ معبود بنا دو۔ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغیوب۔ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آپ تو سینوں کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، تیرے ذات کی قسم ہے کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ شرک کی تعلیم کسی کو دے سکتا ہوں؟ کسی کو بدعت کی تعلیم دے سکتا ہوں؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرا سب کچھ آپ کو علم ہے، لیکن مجھے تو علم نہیں ہے، آپ سب کچھ علیم بذات صدور ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے اپنی ساری توانائیاں، اپنی زندگی، ساری صلاحیتیں خرچ کی اس بات پر، لوگوں چھوڑو شرک کو، چھوڑو اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، میں نے یہی دعوت دی ہے۔ اب اللہ فرمائیں گے بس ہون تسی چھڑو، اب چھوڑ، مجھے چھوڑو اور ان کو چھوڑو، اب ان کا کام کر دیں گے۔ معبود وہ ہے جو عابد کو بے کسی میں دنیا میں بھی کام آ جائے، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، ہر گھڑی میں، اور آخرت میں بھی کام آ جائے۔ لیکن جب یہ جن کو پوجتے ہیں، آج ان سے پتہ کرو، کاش کہ وہ زندہ ہوتے، ان اکابرین کو کتنی تکلیف ہو گئی ہوگی قبروں میں، جو ہمارے اکابرین بزرگان دین ہیں، ان کی جوتیوں پہ ہم قربان جائیں، ان سے جا کر کے اولاد مانگتے ہیں، وہ کس سے اولاد خود مانگتے تھے۔ اللہ لا الہ الا ہو، کسی کی عبادت نہ کرو، کسی سے اولاد نہ مانگو، کسی سے اپنی حاجتیں نہ مانگو، کسی کے سامنے اپنے پریشانی کے ظاہر نہ کرو، کسی سے بھی رزق نہ مانگو، کسی سے بھی بارشیں نہ مانگو، کوئی بھی تمہارا معبود نہیں، الا ہو، ایک اللہ۔ اور اکبر، میں نے عرض کیا کہ اکبر کے جب ناک پر مکھی بیٹھ گئی تو اکبر غریب رونے لگا، بیماری کی حالت میں کہنے لگے خدا لوگوں کو سمجھائے، انہوں نے مجھے اکبر اکبر کا دا غٹ سڑے دے، بہت بڑا ہوتا 5 فٹ کا، بہت بڑا۔ کہنے لگے لوگوں نے مجھے غرق کر دیا، آج مجھے پتہ چل گیا کہ اگر بڑا ہوتا
تو مکھی کو تو اس وقت مکھی بھی ہٹا نہیں سکتا اپنی ناک سے، مکھی بھی ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرے رب کی پہلی صفت ہے الحی، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے۔ موت کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا اس پہ۔ معبود اس قسم کا ہونے چاہیے، یہ معبود کی صفت ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء اس دنیا میں آ گئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ لو كانت الدنيا تدوم لأحد لكان رسول اللہ فيها مخلدا، اگر اس دنیا کی زندگی کسی کے ساتھ وفادار ہوتی نا تو پھر محمد رسول اللہ اس دنیا میں رہتے ہیں۔ 1.25 لاکھ انبیاء کو قربان جاؤں۔ آج بھی آسمان بھی رو رہے ہیں، آسمان، ساتوں آسمان بھی رو رہے، چاند بھی رو رہا ہے اور سورج بھی رو رہا ہے، تارے بھی رو رہے ہیں کہ ہم چاند ہیں، لیکن محمد کا مقابلہ کر نہیں سکتے۔ وہ سونا کدھر گیا؟ یہ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ یہ آپ کا چاند جو ہے نا، ہماری والدہ کہتی ہے کہ لوگ جو ہے نا اس سورج پہ نازان ہیں، لوگ اس سورج پہ نازان ہیں، لیکن اماں فرماتی ہے کہ ہمارے جو شمس وَشَمْسُ النَّاسِ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسُ فَجْرٍ وَشَمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ فَشَمْسُ الدُّنْيَا تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ، فجر کے بعد تمہارا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہمارا مدینہ والا جو تاج، مدینہ والا جو سورج ہے وہ 24 گھنٹہ طلوع ہے۔ فَشَمْسُ النَّاسِ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، تمہارا شمس اور تمہارا سورج وہ تو صبح کو طلوع ہوتا ہے، دن کو، پھر جا کر کے غروب ہوتا ہے، اس کی روشنی دب جاتی ہے چند گھنٹوں کے لیے، لیکن محمد کی روشنی روشنی ہے 24 گھنٹہ۔ یہ محمد کی روشنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کو بیان کرنے کے لیے، یہ روشنی کبھی ختم ہوگی بھی نہیں، کوئی ماں کا لال ختم کرے گا نہیں۔ بڑے ٹٹو آئے اس کو دبانے کے لیے، اس روشنی کو دبانے کے لیے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بعض لوگ اپنے نیچے والے ہوا سے بھی ہیلی کاپٹر مار دیتے، ہیلی کاپٹر ماریں آئے گا تو پھر اس کو راکٹ لانچر سے ماریں گے، یا یہ کہ گوبھی کھا کر کے پھر یہ کہ جب ہیلی کاپٹر آ جائے اور جب جہاز آ جائے۔ ہیلی کاپٹر کو کوئی اپنے ٹیٹ سے نہیں مار سکتا۔ تم قرآنی تعلیمات کو ختم کر بھی نہیں سکو گے، محمد کی روشنی کو دبا نہیں بھی سکو گے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ فَشَمْسُ النَّاسِ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ، وہ فجر کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن وَشَمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، عشاء کے بعد بھی محمد کی روشنی چمکتی دمکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہندوستانی بھی کچھ کالے ہوتے ہیں، ہمارے بلوچ بھی رنگ کے کالے ہوتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے مولانا بدر عالم میرے طرح رنگ میں کالا تھا، تو کہتے ادھر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ادھر یہ کہ رسول پاک کا، حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، نبی پاک کا مزار ہے، ابو بکر عمر بھی ہے، میں قرآن پڑھ رہا تھا، بس قرآن میں نے بند کر دیا۔ ایک عرب آگے، ایک بدو آگے، اونٹ چرانے والے کہنے لگے کہ مسمو کا مولانا نام کیا ہے؟ میں نے کہا بدر العالم۔ کہا مسمو کا؟ میں نے کہا بدر العالم، پوری دنیا کا چاند اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ کہا اپنی شکل تو دیکھ لے، تو دنیا کا چاند ہے، دنیا کا کائنات کا چاند یہ ہے جو حرام فرما رہا ہے۔ مولانا بدر عالم کہتے ہیں کہ میں ذلیل ہو گیا، ایسا اس نے ذلیل کر کے مجھے چھوڑ دیا۔ الحی القیوم، الحی جو زندہ ہے ہمیشہ سے، کبھی بھی نہیں۔ یہ سارے انبیاء گئے۔ آج احد سے جا کر کے پتہ کرو، وہ بھی رو رہا ہے۔ مسجد نبوی سے پتہ کرو، امام تو بڑا سوہنا ہے، بہت اچھے پڑھتے ہیں، اچھی تلاوت ان کی ہوتی ہے۔ مسجد حرام میں، بیت اللہ میں جاؤ، اچھی تلاوتیں ان کی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی مسجد حرام بھی رو رہی ہے، مسجد نبوی بھی رو رہی ہے۔ کیا چیزیں دیگر محمد کی تلاوت کا کیا کہنا۔ یہ جو ہے جیسے آپ کے پلر ہوتے ہیں نا، یہ پلر، تو بعض محدثین یہ لکھتے ہیں کہ پلروں کے درمیان میں صف بندی کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ مسجد نبوی میں آپ نے دیکھا ہوگا، جب آپ جائیں گے تو اس مسجد نبوی پہ یہ جو اصل جو حضرت کی مسجد تھی تو وہاں بھی پلر ہے، لیکن ان کے بالکل اوپر لکھا ہوا حد المسجد النبوی،
حد المسجد نبوی، اللہ ان عربوں کو جزا خیر انہوں نے لکھ دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل مسجد کتنی تھی. تو اب تو ظاہر ہے کہ اس میں لاکھوں انسان آتے، انہوں نے مسجد میں توسیع کر دی ہے، بڑھا دیے، لیکن اوپر لکھا ہے کہ لمبائی چوڑائی میں چاروں طرف حضرت کی مسجد اصل. تو ان ستونوں کے درمیان میں یہاں پر صفیں نہیں بناتے تھے زیادہ تر صحابہ. اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں صحابہ بھی ہوتے تھے اور جنات بھی آتے تھے وہ ستونوں کے درمیان میں. وہیں پر بعض محدثین نے لکھا کہ جنات ہی یہاں پر وہ صف بناتے تھے، لیکن کہاں ہیں وہ؟ کوئی بھی نہیں رہا. مسجد نبوی کے پیچھے آپ جائیں گے، ایک 4 دیواری ہے، اس 4 دیواری کے اندر 10,000 صحابہ دفن ہے. 10,000 وہ پٹھان بلوچ نہیں ہے، وہ نبی کے شاگرد ہے. وہ یہ نہیں ہے وہ سندھی مانو نہیں ہے، وہ مہاجر نہیں ہے جی، وہ کراچی کے پراٹے خور نہیں ہے. وہ ہے کہ ایک ان میں سے اس قسم کا ہے کہ اگر ایک بھی زندہ ہو جائے تو آپ کی اس وقت اس پوری دنیا کو اس پر قربان کیا جا سکتا. وہ اس قسم کے لوگ تھے، وہ سارے آج آرام فرما رہے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، کبھی بھی اس پر موت نہیں آئے گی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. القیوم، لوگوں کو سنبھالنے والا، کائنات کو. صرف لوگوں کو سنبھالتا نہیں ہے، درختوں کے پتے درخت کے ساتھ جڑے ہوئے، اس کے علم کی روشنی میں جڑے ہوئے، اس کے ارادے سے جڑے ہوئے، اس کی مرضی سے جڑے ہوئے. کوئی درخت کٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے، ہوائیں اس کو اڑا لیتی ہے، وہ پتا خشک ہو جاتا ہے، وہ بھی اس کے علم کے. کس درخت کو ہرا بھرا رہنا ہے اس پر بھی اس کی نگاہ ہے، کس درخت کو خشک ہونا ہے اس پر بھی اس کی نگاہ ہے، کون سا جانور صحیح سالم ہے اس پر بھی اس کی نگاہ ہے. بعض جانور اب بیمار ہوتے ہیں، اس پر بھی ان کی نگاہ ہے. وہ قبروں پر بھی جاتے نہیں ہیں جانور، وہ ادھر نہیں جاتے. ان کو پتہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو اللہ الصمد، صمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ میرا معبود ہے. ایک بدبخت انسان ہے، ورنہ جانداروں کو بھی پتہ ہے، وہ بھی اپنی بے کسی میں وہ اردو نہیں بولتے، وہ پٹھانی نہیں بولتے، وہ بلوچی نہیں بولتے، لیکن ان کو نبی ان کی زبان کو سمجھتا ہے. جانور بھی اپنے بے کسی میں جب بیمار ہوتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کو پکارتے ہیں. مجھے اور آپ کو ہوا کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو ہوا کیا ہے کہ ہم ان جانداروں سے بھی بدتر ہو گئے، خراب ہو گئے؟ ہوتا یہی ہے واقعی. یہ انسان آسمان پہ تو پہنچ گیا، آپ نے کہا اس کو عقل مند، لیکن پتھر کے سامنے جھکا، اس سے بڑا بے غیرت بے عقل بھی نہیں ہے کوئی. آسمان پہ تو پہنچا، جہاز تو اس نے اڑایا، اور چاند پہ ابھی جا کر کے پہنچے. لیکن ان سے کہہ دینا خدا کے لیے چاند کے اوپر ٹٹی نہیں کرنا، باقی جاؤ. چاند پہ پہنچے، گورا چاند پہ پہنچا، چاند پہ جا سکتا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا جا سکتا ہے، ہم مولوی لوگ بھی اس کی اجازت دیں. لیکن گیا کون؟ گیا کون ہے؟ یہ اب تک جھوٹ ہے. اب تو آپ کو مبارک ہو، چاند کے اوپر سے جا کر کے سونا لا رہے ہیں. اب تو چاند کے اوپر سے جا کر کے سونا اور چاندی بھی لا رہے ہیں. سونا اور چاندی بھی اخباروں میں ابھی اسی ہفتے میں، پچھلے ہفتے کے اخباروں میں سونا لا رہے ہیں وہاں سے، چاند سے. ایک آدمی تھا، وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بس 14-15 سال اس کی عمر ہو گئی، لیکن یہ کہ پھر بھی اس کی عادت تھی کہ بس وہ شادی کے بعد پھر بھی بسترے میں پیشاب کرتا تھا. بیوی نے کہا کہ خدا تجھے غرق کرے، بے غیرت، 16-17 سال کی عمر میں پھر بھی تم شادی ہو گئی، پھر بھی بسترے میں پیشاب کرتے ہو، بات کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم شیطان خبیث اس طرح مجھے دھوکہ دیتا ہے، آ کر کے ایک بڑی سی ٹوکری لاتا ہے، اس کے اندر چاندی مجھے نظر آتا کہ چاندی چاندی، اور وہ کہتا ہے کہ اس کو اٹھاؤ، یہ تمہارا ہے. اٹھاتا ہوں، اچانک زور آ جاتا ہے، آنکھ کھل جاتی، دیکھا شلواروں میں پیشاب کیا. یہ چاندی. بیوی نے کہا کہ خدا کے لیے بس چاندی بہت زیادہ ہو گئے، ہمیں چاندی کی ضرورت نہیں، اس کے بعد اگر آ جائے ان سے کہو سونا ہمیں دے دو. اس نے کہا سونا. پورا دن رٹا لگا رہا، سونا 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 سونا، سونا چاہیے چاندی نہیں چاہیے، سونا چاہیے چاندی نہیں چاہیے. آدھی رات کو پھر شیطان آ گیا، ٹوکری لایا اور اس نے پورا سبق یاد کیا ہوتا، بھائی اٹھا
کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ جی یہ چاندی لے لے، چاندی لے۔ کہا کہ نہیں ہمیں چاندی نہیں چاہیے، دے دو سونا۔ تو شیطان نے کہا کہ میں تو کسی کو سونا دیتا نہیں ہوں، لیکن آپ اچھے شریف لگ رہے ہیں، ایک بڑی سی ٹوکری اور لائی، کہا کہ اس کو اٹھاؤ، اس میں یہ ہے کہ سونا ہے، بس یہ صرف آپ کی خصوص۔ اس نے زور جو لگایا، جیسے تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ پاخانہ کیا شلوار۔ بیوی نے کہا کہ وہ جو سبق پڑھایا تھا آپ کو کہ چاندی نہیں چاہیے، سونا، یہ کہاں سے لایا؟ بس کہنے لگے کہ اس طرح آپ نے سونے کا کہا تو پھر یہ حال ہو گیا۔ تو بیوی نے کہا اللہ کے لیے اس کو بتا دینا، وہی چاندی ہمارے لیے ٹھیک ہے، سونا جو ہے نا ہمارے لیے صحیح نہیں۔ تو اب جو جا کر کے وہاں سے لا رہے ہیں، کائنات کو سنبھالنے والا القیوم ایک اللہ کی ذات ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی اس کو دباتی نہیں ہے۔ نبی کتنے جلیل الشان ہیں، کتنے مرتبے کا مالک ہے ساری کائنات کو، اس کے خاک پا پہ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن میرے نبی لیلۃ التعریس کے موقع پر رات سفر کرتے 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 آدھی رات کو فرمایا من یکلؤنا اللیلۃ، آج رات کو پہرا کون دے گا، چوکیداری کون کرے گا؟ بلال نے کہا کہ میں، کہا کہ خیال کر لینا صبح کی نماز ہماری رہ نہ جائے، اس لیے کہ ہم لوگ تھکے ہوئے آدھی رات کو سو رہے سفر سے، صبح کی۔ بلال نے کہا ٹھیک ہے، سو گئے سارے۔ اب سارے سو گئے، بلال نے 2 رکعت پڑھ لیا، پھر یہ کہ اس کے بعد پھر نیند آ گئی، پھر 2 رکعت پڑھ لیا، پھر 2 رکعت پڑھ لیا، پھر 2 رکعت پڑھ لیا۔ نماز پڑھتے پڑھتے انسان غریب تو وہ اونٹ کا جو کجاوا ہوتا ہے، کجاوے کے پاس بلال نے ایسے سہارا لگایا، آنکھیں اس کی یہیں بند ہو گئی۔ فجر کا وقت بھی چلا گیا، نماز کا وقت بھی چلا گیا، سورج طلوع ہو گیا۔ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ جاگے، بس صحابہ کو کہا اٹھو، اس وادی کے اندر شیطان آ گیا اور ہماری نماز بھی نکل گئی، ان ھذا لواد بہ شیطان، اس میں شیطان ہے، جاؤ آگے چلتے، آگے جا کر کے پھر اترے، وہاں وضو بنایا، انہوں نے نماز بنائی۔ لیکن بلال سے فرمایا کہ بلال آپ تو دعویٰ کر رہے تھے کہ میں جگاؤں گا، ہوا کیا؟ تو بلال نے کہا وہی ہوا جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا۔ استاد شاگرد کی بے تکلفی تو تھی، کہا کہ کیا ہوا؟ نماز ہماری؟ تو بلال نے کہا وہی ہوا جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا، اخذ بنفس الذی اخذ بنفسک، میرے روح کو بھی اس خدا نے قبضہ کیا جس نے تمہاری روح کو قبضہ کیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور پھر آ کر کے تھپکی دی کسی نے، بس میں سو گیا، نماز یہ کہ رہ گئی۔ لیکن اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اگر اس کو اونگ آ جائے، اس کو نیند آ جائے تو میرے بے بس، بے کس، بے سہارا، یتیم قسم کی مائیں اور کمزور قسم کی خواتین اور یہ کہ معصوم قسم کے بچے، یتیم بچے، ان کو کون سنبھالے گا؟ اس لیے اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اونگ بھی اس کو دباتی نہیں، ولا نوم، اس کو نیند بھی نہیں آتی، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں ساری ملکیت اسی کی ہے، یہ سب کے سب۔ یہ کیا ہے کہ آپ نے کسی کی گاڑی لی ہے مالک کی، پجارو گاڑی چلا رہے ہیں، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ گاڑی کس کی ہے، اور وہ کہتے ہیں میری گاڑی ہے، ماشاءاللہ بہت بڑے آدمی، غٹ سڑ ہے آپ کی گاڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد سیٹ باہر آ گیا، کہتے ہیں کیا بکواس کرتے ہیں، ادھر آ جاؤ، گاڑی صاف کرو۔ سب کو پتہ چلتا ہے کہ جی گاڑی اس کی نہیں تھی، ایسی شوخیاں دکھا رہا تھا، یہ شوخیاں اس کی نہیں تھی، گاڑی کسی اور کی تھی، گاڑی کوئی اور، یہ سب کچھ ایسے شوشاں دکھا رہا تھا۔ میرے پاس اور آپ کے پاس جو کپڑے ہیں، میرے پاس اور آپ کے پاس جو جسم ہے، میرے پاس اور آپ کے پاس جو روح ہے، میرے پاس اور آپ کے پاس جو اختیارات ہیں، میرے اور آپ کے پاس جو املاک اور ملکیتیں ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ اسی کی ہیں سب، یہ سب اسی کے۔ جب بھی چاہے مجھے یہاں رکھنا چاہے رکھے، اور جب چاہے یہاں سے میرا بستر گول کر دے، اس کی مرضی ہے۔ چاہے تو طلباء کو موقع دے دے کہ جو میرے یاسین شریف پڑھ دیں، اور اس کی مرضی ہے کہ مجھے کفن بھی نصیب نہ ہو، کہ میں جا کر کے بزرگ پہ لڑ رہے تھے لوگ، ہندوستان کے ایک بزرگ پہ کہا کہ حضرت آپ بڈھے ہو گئے، حضرت مریدوں کی لڑائی ہے، بیمار ہے آپ، اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ پر مزار بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ کیا آپ اس کی اجازت دیں گے؟ فرمانے لگے لڑو نہیں، مجھے تو کفن بھی نصیب نہیں ہوگا، لڑو نہیں، ہمیں تو کفن بھی نصیب نہیں ہوگا، تم تو قبر کی بات کر رہے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں آج ہمارا مرشد صاحب کس اسٹیشن سے بول رہا ہے،
کہہ رہا کفن بھی نصیب نہیں ہوگا اور قبر بھی نصیب نہیں ہوگی، تو تم مزار کی بات کر رہے ہو۔ لیکن اللہ والوں کو پتہ چلتا ہے حج کے لیے یہ بحری جہاز جاتے تھے، بحری جہاز میں یہاں سے حج کے لیے نکلے، عمرے کے لیے نکلے، وہ جہاز ہی ڈوب گیا، بزرگ بھی ڈوب گئے، سارے ڈوب گئے۔ اب ہندوستان والوں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ واہ، نہ کفن نصیب ہوا نہ قبر نصیب۔ جی ہاں، کوئی بھی اس اپنے جسم کا بھی کوئی مالک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی اپنی ملکیت کو، بعض چیزیں اللہ نے آپ کو اختیار دیا آپ بیچیں، لیکن آپ کہیں کہ میری آنکھ نکال کر کے دوسرے کسی کو لگا دو اور اتنے لاکھ روپے، میرا گردہ نکال کر کے لگا دو اور اتنے لاکھ روپے، اس کی بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ بیچو تو اپنی ملکیت بیچو، اس کی بیچنے کی اجازت نہیں، یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کرے قیامت کے دن؟ کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، کوئی سفارش الا باذنی، ہاں اللہ کی اجازت سے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام یہ ہے کہ وہ اپنی نغزشوں کا تذکرہ کریں گے کہ آج میں سفارش نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی اپنے کچھ یہ ہے کہ اجتہادی اپنے نغزشوں کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ سب کے پاس آئیں گے۔ بخاری شریف میں کہ لوگ اپنے پسینوں میں کانوں کے لو تک ہوں گے، کوئی سینے تک ہے، کوئی گھٹنوں تک ہے، کوئی چھاتی تک ہے، کوئی کانوں کے لو تک، اپنے پسینوں میں غرق ہے۔ آج پیارے محمد کے پاس آ جائیں گے، فیاتونی، بس میرے پاس آ جائیں گے، فاشفع الی ربی، میں اپنے پروردگار کے سامنے سفارش اور سجدے میں گروں گا، گریہ وزاری کروں گا۔ وہ بھی اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، اللہ اجازت دیں گے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کلمات اس وقت اس قسم کے بتائیں گے، انہی کلمات کو پڑھ کر کے اللہ کے سامنے گریہ وزاری کریں گے۔ واللہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، خدا کی قسم مجھے محمد کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، حالانکہ 100% پتہ ہے، آپ کو بتایا بھی گیا ہے کہ آپ مغفور لہو ہے، آپ کی مغفرت ہو ہی گئی، آپ کے بخشش جنت تو آپ کے لیے، آپ کے پیروکاروں کے لیے جنت ہے۔ 10 کو اپنے 10 صحابہ کو تو قطعی طور پر فرمایا کہ آپ جنتی، باقی صحابہ سارے کے سارے جنتی ہے جو ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا۔ حضرت کے لیے تو جنت ہی جنت، انبیاء کے لیے تو جنت ہی جنت، لیکن اللہ کے دائرے قدرت کو بیان کر رہا ہے، اور اپنی انسان کی بے بسی، باوجود اس جلالت شان کے، باوجود اس مرتبہ اور مقام کے، آپ انبیاء کی تاج ہے، کائنات کے تاج ہیں، لیکن پھر بھی آپ بتا رہے ہیں، واللہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا کیا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کو اللہ نے گارنٹی بھی دی ہے، لیکن پھر بھی بتا رہا، بندہ ہے، رب ہے۔ صرف قدرت، اللہ کی قدرت کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے سامنے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے اللہ کے سامنے سفارش کرے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کے آگے پیچھے تمام حالات کا اللہ علم رکھتا ہے۔ یعلم السر و اخفا، چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ راز کی باتیں سرگوشی کرتے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور اس سے خفی تر سینے کے اندر ہے، سینے کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ اتنا اس کا علم ہے، اس کا اتنا بڑا علم ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کتنے، حضرت کا کتنا بڑا علم ہے، لیکن پھر بھی حضرت مخلوق ہے۔ حضرت کتنا بڑا علم ہے، لیکن پھر حضرت کا علم بھی مخلوق ہے۔ حضرت کتنے بڑے ہیں، سورج جب طلوع ہوتا ہے نا، اس میں تارے ہوتے ہیں آسمان پر، لیکن آپ کو نظر نہیں آئیں گے، آپ کے سائنسدانوں کو بھی نظر نہیں آتے۔ ہم نے قرآن و سنت میں یہی پڑھا ہے، تارے ہوتے ہیں، بڑے بڑے تارے جیسے رات کو ہوتے ہیں، وہ دن کو بھی ہوتے ہیں، لیکن دن کو نظر نہیں آتے۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے سورج کی روشنی کے سامنے کوئی بھی ان میں سے نظر نہیں آتا۔ انبیاء ہے وہ سارے کے سارے بہت بڑے ہیں، لیکن آمنہ کا لال اور آمنہ کا سورج جب وہ طلوع ہو گیا تو باقی انبیاء کے ادیان نظر بھی نہیں آ رہے، باقی انبیاء پھر یہ ہے کہ وہ نظر بھی نہیں آ رہے، بہت بڑے ہیں، میرے ماں باپ ان پہ قربان بھی ہوں۔ حضرت کتنے بڑے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں ایک جملے میں کمال کر دیا، فرمایا علمت علم الاولین والآخرین، اللہ نے اولین اور آخرین کا علم مجھے محمد کو دیا ہے۔ نبی کے علم کے سامنے یہ آپ کے جتنے یہ ملا مولوی جتنے ہیں نا، آپ کے کتو بتو اکتو افسو، پیر مرشد، پیر طریقت، رہبر شریعت، بہت بڑا ہمارا نام ہوتا ہے، ان کو جمع کرو، محمد کے علم کے سامنے ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔
یہ نبی کے علوم کے سامنے یہ کوئی قطرہ نہیں ہے، لکیر کے فقیر ہیں، وہ ایسے پڑھنے والے ہیں، وہ ایسے کتاب پڑھنے والے ہیں، محمد کا سارا علم سینے میں ہے، وہ سارا علم سینے میں ہے۔ ہم لوگ رٹا لگاتے ہیں، یہ میں نے بھی قرآن حفظ کیا، وہ حافظ لوگ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ ولا یحیطون بشیء من علمہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء الا بما شاء الا بما شاء۔ اس طرح رٹے لگاتا ہے، بڑا مولوی ہے آپ کا، یہ چھوٹا بھی ہے، لیکن یہاں جبریل جیسے بتاتا ہے پورا قرآن محمد کو ایسے ہی یاد ہوتا ہے، اس لیے کہ استاد اللہ ہے، ادھر رٹا لگانے کی ضرورت نہیں۔ سنقرئک فلا تنسا، ایسا سبق آپ کو پڑھائیں گے ایک زیر و زبر کبھی بھی آپ بھولیں گے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ان تمام علوم کے باوجود کتنے بڑے، آ کر کے نماز میں مؤذن نے کہا قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے دست مبارک اٹھایا تکبیر تحریمہ کے لیے، پھر فرمایا مکانکم، صبر کرو بھائی، مکانکم، ادھر ہی ٹھہرے رہنا، میں محمد آ رہا ہوں۔ جا کر کے آپ نے یہ کہ طہارت حاصل کی، گھر سے واپس آیا تو فرمایا کہ سر مبارک سے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، آپ واپس آ گئے، اب مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائی۔ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا کہ مجھے یاد نہیں رہا، میری طہارت نہیں تھی۔ یہ میرا اللہ بتا رہا ہے، یہ میرا اللہ بتا رہا ہے۔ محمد پر ملا اور پوری کائنات قربان جائوں کے خاک پات پر کتنا علم ہے، میں نے عرض کیا کتنا بڑا علم ہے۔ یہ بخاری نے مولویوں کو تھکا کر کے رکھ دیا ہے، ترمذی نے مولویوں کو تھکا کر کے رکھ دیا، نسائی نے، یہ بڑے بڑے انسائکلوپیڈیا میرے نبی کی زندگی کے ملا 80 سال کا ہو گیا، 90 سال کا ہو گیا، ایک کتاب ان میں سے ایک پڑھا رہا ہے، لیکن اب تک ملا کا دماغ کور نہیں کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ محمد کے سینے میں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے سب کا علم وہی رکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ کے علم کو کوئی گھیر نہیں سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام، آپ خضر کہہ دیں آپ کو ٹھیک ہے، لیکن لفظ ہے خضر۔ حضرت خضر علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ تقریر کی، ایسی تقریر کی قربان جاؤں، پیارے موسیٰ پہ قربان، سبحان اللہ، بڑی تقریر، نبی کی زبان ہوتی ہے، لوگ رونے لگے، دھاڑے مار کر کے رونے لگے۔ حضرت کا بیان جیسے ختم ہو گیا تو کسی نے کہا هل هناك احد اعلم منك، کیا آپ سے بڑا کوئی عالم کائنات کے اندر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ هل هناك احد اعلم منك، آپ سے کوئی بڑا عالم ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، مجھ سے بڑا، ظاہر ہے کہ آپ کی امت میں آپ سے بڑا کوئی اس وقت تو کوئی تھا ہی نہیں، لیکن میرے رب نے اپنے نبی تو اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، اللہ نے نبی کو بتایا کہ موسیٰ اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، چلو آپ سے ایک بڑا عالم اور بھی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پیچھے گئے، خضر نے ایسے ایسے کرشمے دکھائے، وہ تو خیر کسی اور موقع پر، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی پہ آ کر کے ایک پرندہ بیٹھ گیا اور دریا سے وہ اپنے چونچ میں پانی اٹھایا۔ حضرت نے فرمایا سمجھانے کے طور پر کہا موسیٰ، میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے اس پرندے کے چونچ میں ایک قطرہ پانی آیا ہے، اس سمندر میں کتنا بڑا سمندر ہے اور کتنا بڑا دریا ہے، جیسے یہ قطرہ اس قطرے سے بھی کم میرا اور آپ کا علم ہے، اللہ کا اتنا بڑا علم ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے، آسمان اور زمین سے۔ بعض روایت میں آتا کہ پوچھا حضرت کرسی کتنی ہے؟ فرمایا کہ اتنی بڑی کرسی ہے، فرمایا کہ چٹیل میدان کے اندر اگر کوئی انگوٹھی اگر آپ پھینکیں گے، اس انگوٹھی کی حیثیت کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں۔ اس پورے یہ 15-20 ایکڑ پہ آپ ایک انگوٹھی پھینکیں گے، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ پوری کراچی میں انگوٹھی کتنی جگہ گھیر لے گی، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ کوئی نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ یہ کرسی اتنی بڑی ہے، یہ 7 آسمان 7 زمین اس کے مقابلے میں اتنے ہیں۔ فرمایا عرش اس سے بھی بڑا ہے، عرش اس سے بڑا ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ ہے کہاں؟ یہ ہے کہاں؟ تو میں آپ سے پہلے پوچھوں گا کہ میرا علاقہ آپ میں سے کس نے دیکھا، میں کس گاؤں میں، وہ کہاں؟
جب تمہارا حال یہ ہے کہ جہاں پر ہم پہاڑوں میں رہ رہے وہ جگہ آپ نے نہیں دیکھی ہے، پہلے مولی منظور کی جگہ تو دیکھ لو، اس کے بعد پھر دیکھ۔ باتیں تو ہماری بڑی بڑی ہوتی ہے، اگر ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ ہوتا ہے اس سے کہہ دو کہ یار ادھر کیا کرتے ہو بھائی، نکلو، تیرے باپ کے 200 ایکڑ زمین ہے، 300 ایکڑ زمین ہے، اور ادھر کیا کرتے ہو؟ یہ ہے کہ چھوٹی سی جگہ میں۔ اور چنانچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے دائی اس کو کھینچتی ہے تو ہاں کر کے وہ کہتی ہے مجھے کدھر لے جاتے ہو، مجھے اس دنیا سے مجھے کوئی جگہ ملے گی نہیں ملے گی۔ لیکن جیسے بڑا ہو گیا اور ہوش اس کو آ گیا تو دیکھا واقعی ابا جی کی 200-300 ایکڑ بھی ہے، اس کے باغات بھی ہے۔ میرے بھائی ماں کے پیٹ سے نکلے، اگر کوئی کہتا ہے یہ دنیا اتنی بڑی ہے، کوئی باور نہیں کرتا تھا، لیکن اب آنکھیں کھلی تو سب کچھ پتہ چل گیا اتنی بڑی دنیا ہے۔ اب ماں کے پیٹ سے نکل کر کے دنیا کے پیٹ میں آ گئے، نبی فریاد کرتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ دنیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب یہاں سے آنکھیں بند ہو جائیں گی اور وہاں پہنچیں گے قبر میں، انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ جنت کتنی بڑی ہے، جہنم کتنا بڑا ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ میں کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اسی طریقے پر۔ اور جنت میں کہتے کھائیں گے تو ڈکار لیں گے، کھائیں گے تو ڈکار لیں گے، ادھر پاخانہ ماخانہ پیشاب میشاب کچھ بھی نہیں۔ کہتے مولانا صاحب کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جو ڈالے گا وہ تو نکالے گا نا۔ مولوی صاحب تم لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں، جو ڈالتا ہے تو وہ کیا ہے؟ جو ڈالے گا پیٹ میں کچھ تو نکالے گا۔ تو گزارش ہے کہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں آدمی، بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے آدھا گھنٹے کے بعد پیشاب بھی کرتا ہے اور 1-2 دن کے بعد پاخانہ بھی کرتا ہے۔ یہ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں پیشاب پاخانہ کہاں ہے؟ یہ 9 مہینہ کہاں ہے؟ وہ پیشاب نہیں ہوتا وہاں پاخانہ نہیں ہوتا، بس ماں کا خون اس کے لیے غذا بنتا ہے، بس وہ اس کو پیتا ہے اور وہ خود بخود ہضم ہوتا ہے، کوئی پیشاب نہیں ہے، پاخانہ نہیں ہے۔ اور جیسے ماں کا پیٹ یہ معصوم ہو رہے، جنت والے سارے معصوم ہیں، جنت کے پیٹ میں جائیں گے کھاؤ ڈکار لے لو، نہ یہ کہ نزلہ ہے، نہ زکام، نہ بیمار، نہ بخار، نہ بڑا پیشاب، نہ چھوٹا، کوئی بھی نہیں۔ اسی طریقے پر ہوگا۔ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما۔ ان کی نگرانی اور ان کی حفاظت میرے رب کو تھکاتا نہیں، میرا رب تھکتا نہیں ہے۔ وهو العلی العظیم، برتر ذات ہے، عظمت والی ذات ہے۔ اس لیے اس کے بعد فرماتے ہیں اس کے ساتھ جڑو، اس اللہ کے ساتھ جڑو، یہ جس کی صفات آپ سے عرض کیا، اس اللہ کے ساتھ جڑو۔ اگر اس کا کوئی مقابل ہے تو بتا دو، نہیں ہے تو اس کے ساتھ جڑو۔ اس لیے فرمایا کہ فمن استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ آپ نے مضبوط کڑا پکڑا، مضبوط دین آپ نے پکڑا، مضبوط پروردگار کے دامن کو آپ نے پکڑا، یہ رشتہ آپ کا کبھی کٹے گا نہیں، یہ رشتہ کٹے گا نہیں۔ آؤ قرآن کے ساتھ جڑو، آؤ اس پروردگار کے ساتھ جڑو، آؤ اس عظیم ہستی کے ساتھ جڑو، اور اس میں واسطہ محمد ہے، محمد کی تعلیمات کو اختیار کرو، اس رب کے ساتھ جڑو، اپنی بندگی کو سمجھو، اپنی عاجزی کو سمجھو، اور اپنے مخلوق ہونے کو سمجھو، اپنے پروردگار کے اختیار کو بھی سمجھو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات سے جوڑ دے، ہم سب کو اپنی ذات سے جوڑ دے، اپنی وحدانیت اور اپنی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، شرکیات سے اور بدعات سے اللہ ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا